شمر اس قبیلے سے تھا جس سے ام البنین کا تعلق تھا، امیر المومنین علیہ السلام کی زوجہ جن سے حضرت عباس علمدار پیدا ہوئے، شمر اسی قبیلے سے تھا۔ قبائلی تعصب عربوں میں بہت شدید تھا، اور شمر نے عبید اللہ ابن زیاد سے اور عمر سعد سے، کوفہ سے عبید اللہ سے یہ امان نامہ لے کر آیا تھا۔ اس نے کہا کہ امام حسین فاطمہ زہرا کی اولاد ہیں، امام حسین کے ساتھ 4 بھائی ہیں، علی کے بیٹے 4، اور وہ ام البنین سے ہیں، حضرت فاطمہ سے نہیں ہیں۔ کہا یہ ام البنین ہمارے قبیلے کی ہیں، علی علیہ السلام نے ان سے ازدواج کی تھی، اور یہ بھی ابھی سید الشہداء کے ساتھ کربلا میں ہیں، اور میں چونکہ ان کے قبیلے کا ہوں اور ہم نے جا کر ظلم اٹھانا ہے، تو میری یہ سفارش ہے کہ ان 4 بھائیوں کو معاف کر دیا جائے، اگرچہ یہ امام حسین کے ساتھ ہیں، لیکن انہیں امان نامہ دے دیا جائے، انہیں کچھ نہیں کہا جائے گا، انہیں کربلا میں قتل نہیں کیا جائے گا، اسیر نہیں کیا جائے گا، یہ امام حسین سے جدا ہو جائیں اور چلے جائیں، اپنی زندگی گزاریں۔ یہ شمر یہ خط لے کر آیا تھا، توجہ کریں، حمیت جاہلیہ، قبیلہ پرستی کی بنیاد پر، قبائلی تعلق کی وجہ سے، ماں کی طرف سے اس قبیلے کا تھا، لہذا ہمدردی کی حس جاہلیت کی وجہ سے پیدا ہوئی، اور امان نامہ لے کر آیا کہ یہاں سے جانے دیں۔ امام حسین علیہ السلام نے کہا چلے جائیں۔ جب شمر روز عاشور آیا، صبح عاشور، امان نامہ لے کر، حضرت عباس کو بلایا کہ ابو الفاضل آئیں، میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت ابو الفاضل کو معلوم تھا، چونکہ جانتے تھے کہ یہ بھی اسی قبیلے سے اور یہ امان نامہ ہی لے کر آیا ہے۔ فرمایا میں نہیں بات کرتا اس سے، میں اسے ملتا بھی نہیں، گفتگو بھی نہیں کرتا شمر سے۔ شمر جانا پہچانا تھا، یہ شمر جنگ صفین میں علی علیہ السلام کے لشکر میں تھا، علی علیہ السلام کا فوجی تھا، بلکہ فوجی افسر تھا۔ معاویہ کے خلاف جو جنگ ہوئی اس میں شمر علی علیہ السلام کے ساتھ تھا، کھڑا ہوا، علی علیہ السلام کی جانب سے اس نے جنگ لڑی، لیکن کربلا میں علی کے بیٹے کو، علی کی اولاد کو قتل کرنے آ گیا، عمر سعد کے ساتھ، عبید اللہ اور یزید کے ساتھ، معاویہ کے بیٹے کے کہنے پر۔ امان نامہ لایا اپنی ان قبائلی سمجھ کر تعلق علی کے بیٹوں کے لیے۔ اول تو حضرت ابو الفضل نے انکار کر دیا کہ میں نہیں ملتا۔ سید الشہداء نے اصرار کیا کہ جائیں آپ سنیں بات کیا کرتا ہے، بات تو سنیں اس کی۔ سید الشہداء کے کہنے پر اور فرمانے پر اور حکم پر حضرت عباس گئے اور کہا اسے جا کر کہ کیا کہتے ہو تم؟ اس نے نکالا امان نامہ اور کہا کہ میں خصوصاً آپ 4 بھائیوں کے لیے یہ امان نامہ لے کر آیا ہوں، اور آپ ابھی اس میدان کو ترک کرو، چلے جاؤ، آپ کو کوئی بھی نہیں پوچھے گا، کچھ بھی نہیں کہے گا۔ اگرچہ یزید کو اولاد علی سے دشمنی ہے، لیکن چونکہ آپ ام البنین سے ہو، ماں آپ کی ام البنین ہے، آپ کے لیے چھوٹ ہے، استثناء ہے، علی کا بیٹا ہونے کے باوجود آپ کو بنو امیہ کچھ نہیں کہیں گے، چھوڑ دیں گے، نہ اسیر کریں گے، نہ قتل کریں گے، نہ آپ کے باقی اموال کو چھیڑیں گے، نہ آپ کے کسی خاندان کے متعرض ہوں گے، صرف آپ حسین ابن علی سے الگ ہو جائیں۔ حضرت عباس نے اس پر لعنت کی اور سرزنش کی، اس کی مذمت کی اس کی، اور وہاں سے واپس آئے۔ سید الشہداء نے پوچھا کیا کہہ رہا تھا، شمر کیا پیغام لایا تھا؟ حضرت عباس نے بتایا کہ امان نامہ لے کر آیا تھا، اس قبائلی تعصب کی وجہ سے، حمیت جاہلیت کی وجہ سے یہ نامہ، امان نامہ لے کر آیا تھا عبید اللہ ابن زیاد سے۔ تو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا تھے ٹھیک ہے چلے جائیں، آپ استفادہ کریں اس امان نامہ سے، چونکہ ان کو دشمنی مجھ سے ہے، آپ سے نہیں ہے۔ اگر آپ کو چاہ بھی رہے ہیں کہ ہم کچھ نہیں کہیں گے تو آپ استفادہ کریں اس موقع سے اور چلے جائیں آپ۔ لیکن حضرت عباس نے عرض کیا کہ مولا یہ کیسے ہو سکتا ہے، میں
میں آپ کو اس عالم میں چھوڑ کر میں چلا جاؤں، جبکہ میری ماں نے مجھے آتے ہوئے یہ وصیت کی تھی۔ خوب یہ مارکا تھا۔ حضرت عباس کو کس چیز نے وہاں روکا ہوا تھا؟ تقویٰ نے۔ امان نامہ تو تھا، چھٹی تو تھی، دشمن کہہ رہا تھا کہ آپ کو کچھ نہیں کہیں گے، تقویٰ تھا جس نے قائم رکھا۔ ہم کسی مجوز سے ٹلتے ہیں، آج کسی ظالم سے ملے، طاغوت سے ملے، کسی حکومت سے ملے، کسی بھی گمراہ فرقے میں ملے، کسی جگہ ویزا ملے، کچھ بھی ٹلتا ہے مومن؟ دھتکارتا ہے امان نامہ، ویزے امان نامہ ہے نا، امریکہ کے ویزے امان نامہ ہیں۔ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے پناہ لے لی ہے جا کر دوسرے ملکوں میں، امریکہ میں پناہ لے لیا، پاکستان میں ناامن ہے، ہماری جان کو خطرہ ہے، ہمارے مال کو خطرہ ہے، ہمیں پناہ دو۔ امریکہ نے کہا ادھر آ جاؤ، ہمارے ملک میں رہو، یہ امان نامہ ہے نا۔ یہ اب ادھر ہی حضرت عباس کا علم نکالتے ہیں، امان نامہ امریکہ کا لے کر کہ پاکستان میں ان کی جان کو خطرہ ہے اور تحفظ امریکہ میں جا لیا ہے، یہی امان نامہ ہے نہیں؟ یہ امان نامہ عباس کے عزادار نے قبول کر لیا ہے، پناہ لے لی۔ یہاں پڑوس میں دھماکہ ہوا، اس نے جا کر پناہ لے لی۔ مجھے یاد ہے ایک تبلیغی سفر میں انہی ممالک کے اندر ایک مومن تھے وہاں پر، وہ آئے اور انہوں نے آ کر مجھے کہا کہ آپ مجھے یہ لکھ کے دے دیں گواہی کے طور پر، ایک عالم طالب علم کی حیثیت سے پاکستانی، کہ میری زندگی کو پاکستان میں خطرہ ہے، میرا مال کو خطرہ ہے، میری جان کو خطرہ، خاندان کو۔ تو میں نے کہا آپ کو کیا خطرہ ہے بتائیں، مجھے تو معلوم نہیں۔ تو کہا کہ اس طرح فلاں ہوا فلاں ہوا۔ تو میں نے کہا بھی آپ کا تو کچھ بھی نہیں ہوا، آپ کی تو دکان بھی سالم ہے، نہ کسی نے دکان جلائی ہے، نہ آپ پر کسی نے حملہ کیا ہے، کوئی آپ کے خاندان میں کوئی مقتول شہید ہے، کسی دھماکے میں کسی جگہ پر مار دیا ہو؟ نہیں ہے۔ کہا جب پھر خود کہنے لگے کہ میں سچی بات بتاتا ہوں کہ جب ایک سہولت انہوں نے دی ہے، پاکستان میں شیعہ متاثرین ہیں اور ان کو ان ممالک نے ایک سہولت دی ہے، تو ہم کیوں نہ اس سے فائدہ اٹھائیں؟ آپ علماء ہیں، آپ کو چاہیے اپنی ساری قوم کو محفوظ بنائیں، ادھر بھیجیں، لکھ کے دیں۔ میں نے کہا دیکھو جب جھوٹ بول کے یہاں پناہ لوگے، جب آپ کی جان مال کو کوئی خطرہ نہیں، وہی ہے جو سب شیعہ پاکستان میں سب کی جان مال کو خطرہ ہے، جتنا خطرہ ان کو ہے وہ سارا آپ کو بھی ہے۔ اگر ساری شیعہ قوم اٹھ کے ان ممالک کے اندر آ جائے، یہ کیسا لگے گا ہمیں؟ ہم امان نامہ قبول کریں؟ یہ سبق کربلا سے نہیں پڑھا، یہ کسی کرائے کے رینٹل کسی خطیب نے بتا دیا ہمیں کہ اس طرح بھی ہو سکتا ہے، امان نامے بھی لیے جا سکتے ہیں، انہی ستمگروں کی طرف سے امان نامے لیے جا سکتے ہیں۔ آپ کا ملک ہے، آپ کی مملکت ہے، ناامن ہے، تشیع کے ساتھ دشمنی ہے، سب کچھ ہے، لیکن اسی میں آپ نے اس کو سامنا کرنا ہے، اسی میں آپ نے استقامت دکھانی ہے، اسی میں آپ نے اپنے مکتب و مذہب کے اوپر قائم رہنا ہے، اسی میں آپ نے ایک دوسرے کا سہارا بننا ہے، ایک دوسرے کا ساتھی بننا ہے۔ امان ناموں سے نجات ملے گی ہمیں، نہ حمیت جاہلیہ بھرم رکھیں اس عنوان کا، ایمان کا، اسلام کا۔ ہم مسلمان ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، پھر حمیت جاہلیہ ہمارے نزدیک نہ آئے، یہ کفر کی علامت ہے۔ حمیت جاہلیہ، قوم پرستی، ملت پرستی، خاک پرستی، علاقہ پرستی، لسان پرستی، زبان پرستی، قبیلہ پرستی، یہ جاہلیت، یہ حمیت جاہلیہ ہے، یہ کفر کی علامت قرآن نے قرار دیا ہے۔ ایمان کی علامت تقویٰ ہے۔ ذات بھی نہ پوچھو، تقویٰ دیکھو، اگر اس کے اندر تقویٰ ہے، یہ آپ کا بھائی ہے، یہ آپ کا ساتھی ہے، یہ مومن ہے، اس سے اور کچھ بھی نہ پوچھو۔ رسول اللہ پوچھتے تھے بلال سے ذات کیا ہے تیری، سلمان فارسی سے پوچھا ذات کیا ہے تیری، مقداد سے پوچھا ذات کیا ہے تیری، کمبر سے پوچھا ذات کیا ہے تیری۔
یہ غلام تھے، سیافام تھے، انہیں اٹھا کے سرداروں کے برابر بٹھایا۔ ابو جہل و ابو لہب کو تکلیف یہی تھی کہ انہوں نے، رسول اللہ نے آ کر غلاموں کو قریش کے سرداروں کے برابر کر دیا ہے، ہماری حیثیت خراب کر دی ہے۔ اسی بات پہ دشمنی کی ساری، چونکہ انہوں نے حمیت جاہلیہ، نظام جاہلیت قائم کیا تھا، رسول اللہ نے نظام تقویٰ آ کر قائم کیا۔ نظام تقویٰ میں ذات نہیں پوچھی جاتی، زبان نہیں پوچھی جاتی، علاقہ نہیں پوچھا جاتا، دیکھا جاتا۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کرم و شرف و کرامت و شرف و شرافت تقویٰ کی بنیاد پر ہے۔